بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات و عجائبات۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری سورت نازل فرمائی، جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا، اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی کرم نوازی اور حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ آپ کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو احساس کمتری سے نجات اور انقلاب کا جذبہ ہی نہیں ملتا، بلکہ نئی بلندیوں اور عروج تک پہنچنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے اور مایوسیاں دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ ذیل میں آپ سے منسوب معجزات کے علاوہ چند ایسی باتیں بھی نقل کی جائیں گی جو عجائب و غرائب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس کنویں میں آپ کو ڈالا گیا اس سے متعلق 3 عجائبات۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ نمبر 2، جب آپ علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگیں۔ نمبر 3، اسی کنویں میں ایک اژدہا نے آپ کو تکلیف پہنچانا اور ڈرانا چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بہرا ہو گئی۔ حسن بے مثال کے عجائبات۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج کی شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں منقول ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ پاک نے جب آپ کے حسن حقیقی سے پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اس ازدحام میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے، اور آپ کے حسن کتاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ نمبر 2، ایک بار آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی، تو لوگوں نے آپ سے شکایت و فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی، تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، انہیں اپنا چہرہ دکھایا، تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزارے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ ایک مادرزاد اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا تو آپ کے چہرے کی روشنی اور شاہیں اس پر پڑی، تو اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ نمبر 4، در منشور میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ گناہ سے بچنے پر 2 عجائبات کا ظہور۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں، مگر اللہ پاک کی شان کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچتے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لیں۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے۔ بابرکت قمیض۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے،
لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیض دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ دعائے یوسفی کی برکتیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ نمبر 2، جس شخص نے آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ علیہ السلام کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑا بیٹے عطا فرمائے۔ 70 زبانوں میں کلام۔ جب آپ عزیز مصر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لیں۔ یقیناً یہ بھی آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔